بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس امارہ، اور جو کہ جس کی اصل بنیاد حضرت علی سلام اللہ علیہ کا ارشاد ہے، گردے کے بخار سے، گردے کے حرکت سے، گردے کے عمل سے ایک نفس وجود میں آتا ہے جس کا نام ہے نفس حسیہ حیوانی۔ حرکت قلب سے ایک نفس وجود میں آتا ہے جس کا نام حضرت علی صلی اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حرکت قلب سے جو نفس وجود میں آتا ہے انسانی جسم میں، اس نفس کا نام ہے نفس امارہ۔ اور یہی نفس امارہ ہے جس کے لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اے انسان نفس تمہیں ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا۔ دو نفس جس میں انسانی کے اندر مادی ہیں، مادے سے پیدا ہوئے ہیں، دو نفس روحانی ہیں جو ملک اعلیٰ سے آئے ہیں، جیسے نفس ناطقہ قدسیہ اور نفس مطمئنہ، یہ دو نفس ملک اعلیٰ سے آئے۔ دو نفس انسان کے اندر انسان کو گمراہی کی طرف، مٹی کی طرف، نیچے کی طرف لے جاتے ہیں، اور دو نفس سے جو انسان کو بلندی کی طرف اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو عدل الہی کا تقاضا تھا کہ دو نفس اگر گمراہی کے ہیں تو دو نفس ہدایت کے بھی رکھ دیے، مگر یہ عجیب بات ہے کہ ان دو نفوس کی مدد کے لیے اس نے ایک اور طاقت کو رکھا شیطان کے نام سے، جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ تو یہ تو عدل کے خلاف ہے کہ اگر گمراہ کرنے والی چیزیں ہمیشہ تین ہیں تو پھر ان کے مقابلے میں ہدایت کے لیے بھی تین طاقتیں رکھیں۔ تو اگر گمراہی کے لیے دو نفس مادی ہیں جو مادے کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو، نیچے کی طرف خواہشات، یعنی یہی انسانی خواہشات جن کا تعلق روحانیت سے نہیں، جسم سے ہے، شہوی، غضبی، غذا، کھانے پینے، طلب دولت، طلب شہرت، یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف اس حرکت قلب سے وجود میں آنے والے نفس کی خواہش ہے جو انسان کو تنزل کی طرف لے جاتا اور انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس ناطقہ قدسیہ جس کی قرآن کریم میں خدا نے قسم کھائی، جس کی عظمت کی سورہ مبارکہ قیامت، فلا اقسم بیوم القیامہ ولا بالنفس اللوامہ، جب انسان جرائم کر کے جرم کرتا ہے اس کے بعد خود اس کا ضمیر، اس نفس کو آپ ضمیر کہتے ہیں، ضمیر اس کی ملامت کرتا ہے کہ تو نے کیوں زنا کیا، تو نے کیوں چوری کی، تو نے کیوں غیبت کی، تو نے کیوں یہ تہمت لگائی، یہ کیوں کیا تو نے؟ خود انسان کے اندر عدل الہی کا نمونہ ایک نفس ہے جو انسان کی مذمت کرتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ یہ نفس اس نفس کے مقابلے میں جو نفس امارہ ہے، تو جب ہدایت کے لیے اس نے دو نفس رکھے، گمراہی کے لیے دو نفس رکھے، تو اب گمراہی کے دو نفس کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی رکھا۔ تو شیطان کے مقابلے میں اگر شیطان ایک خارجی طاقت ہے جو داخلی طاقتوں کی مدد کر کے انسان کو گمراہ کرتا ہے، تو پھر اس خارجی طاقت کے مقابلے میں ہدایت کی بھی ایک طاقت ہونی چاہیے کہ جو عدل الہی کا تقاضا یہی ہے کہ ایک طاقت ہو جو اس کے مقابلے میں انسان کو راہ راست پر قائم رکھے۔ اچھا، اس گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اور امام کی ضرورت گویا انسان کو ہدایت کی راہ پر گامزن رکھنے کے لیے۔ تو اب نبی اس وقت تک ہدایت کر سکتا ہے جب تک وہ سامنے ہو۔ جب میرے سامنے ہوگا نبی، نماز پڑھے گا تب ان کو دیکھ کے میں نماز پڑھ لوں گا، روزہ رکھے گا تب میں ان کو دیکھ کے روزہ رکھوں گا، حج کرے گا تب میں ان کو دیکھ کر حج کروں گا۔ ہاں، دو قسم کی ہدایت ہے، ہدایت ایک مرتبہ تبلیغ کی منزل پر، ایک مرتبہ تبلیغ شدہ ہدایت پر انسان کو قائم رکھنے کی منزل پر۔ یاد رکھیے، تبلیغ کی منزل پر انبیاء آئے اور انہوں نے احکام الہی بتائے، ان احکام پر قائم رکھنے کے لیے وہ احکام پہنچے مجھ تک اور آپ تک۔ ان احکام پر قائم رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے میرے اور آپ کے سامنے مثال ہو، چونکہ نماز مجھ تک تسلسل کے ساتھ پہنچ چکی ہے، روزہ پہنچ چکا ہے، حج پہنچ چکا ہے، سارے احکام پہنچ چکے ہیں۔ اب صرف اتنی سی بات رہ جاتی ہے کہ ان احکام پر مجھے قائم رکھ کے چلانا۔ جب ابلیس نظر آئے بغیر گمراہ کر سکتا ہے تو حجت خدا نظر آئے بغیر قائم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو یہاں پر نظر آنے کی ضرورت، جس طرح سے گمراہی کی طاقت کو نظر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح سے
ہدایت کرنے والی طاقت الہی کو نظر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مقام تبلیغ میں نظر آئے بغیر کیسے؟ مقام تبلیغ میں حقیقتاً ان کو نظر آنا چاہیے تاکہ میں دیکھ کے اس پر عمل کروں، مگر جب تبلیغ ہو چکی، دین مجھ تک پہنچ چکا، تو اب اس دین پر قائم رکھنے کے لیے نظر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا 12واں نائب طویل عرصے تک پردے غیب میں ہوگا، تو ایک صحابی نے، غالباً ابو ایوب انصاری تھے یا عمار یاسر تھے، ان میں سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب وہ پردے غیب میں ہوں گے تو لوگ ان سے ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ پھر ان کے وجود کا فائدہ کیا ہوگا لوگوں کو؟ کیونکہ ہادی کے وجود سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اگر ہادی پس پردہ جائے تو لوگ ہدایت تو نہیں حاصل کر سکتے۔ تو سرور کائنات نے یہ مثال دی، اور یہ مثال تمام ائمہ علیہ السلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے اسی مثال کو دہرایا۔ یقیناً یہ مثال آپ کے سامنے ہے اور آپ نے کئی دفعہ سنا، چونکہ میرے موضوع سے متعلق ہے تو بات چیزیں تکرارن ذکر ہوں گی۔ ظاہر ہے جب حضرت حجت موضوع ہے تو جیسے ولادت سے لے کے غیبت تک، غیبت سے لے کے ظہور تک جو واقعات تواتر کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں وہی واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ظاہر ہے اس میں ہاں کچھ معلومات جدید آپ کی خدمت میں، جیسے توریت کی آیات، زبور کی آیات، انجیل کی آیات، اسی طرح سے سکھوں کا عقیدہ، پارسیوں کا عقیدہ، ہندوؤں کا عقیدہ، ہندوؤں کی کتابوں میں باقاعدہ حضرت حجت سے متعلق پیشن گوئی ہو سکتا یہ جدید آپ کے لیے جدید معلومات کی حیثیت رکھتے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب ہم اس موضوع پر پہنچے کہ اس وقت حضرت حجت کہاں ہیں اور کیسے ہیں، اس پر ہم شاید اس میں جدید آپ کے لیے کچھ معلومات ہوں، ورنہ ایک موضوع جس پر مسلسل گفتگو ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ قرآن آیات وہی ہیں، ان کی تفسیر وہی ہے، روایات وہی ہیں، تو اس میں کوئی جدت پیدا نہیں کی جا سکتی، مگر چونکہ اہمیت کا حامل ہے یہ موضوع، اگر یہ تکرار بھی ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ چیزیں اس میں جدید سے جدید تر شاید نظر آئیں، ورنہ جو قدیم روایات ہیں اور آیات کی تفسیر ہے وہی تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی، اس میں کیا جدت پیدا کی جا سکتی ہے؟ ہاں فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، چونکہ خود حجت خدا کی یاد آوری، ان کا ذکر ہمیشہ ائمہ علیہ السلام کا اہتمام یہی تھا کہ دیکھو اپنے زمانے کے امام کا ذکر کیا کرو، جیسے غیبت کبریٰ کے بعد بہت سے علماء رجوع کرتے تھے مسائل کے سلسلے میں، جب مسائل کے سلسلے میں رجوع کرتے تھے تو اس ضمن میں کچھ علماء کی اہمیت اور عظمت بھی آپ کے سامنے آ جائے کہ شیخ احمد مقدس اردبیلی کا واقعہ ہے اور شیخ بہاؤالدین عاملی کا واقعہ، اسی طرح سے شیخ مفید سید مرتضیٰ اور سید رضی جو سن 300 سے لے کر 400 ہجری کے علماء میں سے، سید ابن طاؤس جو سن 400 سے لے کر سن 450 تک کے علماء میں سے ہیں۔ یہ علماء وہ تھے جو براہ راست حضرت حجت سے مربوط تھے، ان کی جیسے ابھی متاخرین میں 200 سال پہلے کے مراجع میں سے حضرت آیت اللہ بحر العلوم سید بحلوم رضوان اللہ تعالی علیہ، ان علماء کی تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت کچھ مسائل فقہی مسائل سمجھ میں نہیں آتے تھے تو یہ رجوع کرتے تھے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی طرف۔ حضرت امیر سلام اللہ علیہ جیسے آیت اللہ بحر العلوم کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت آیت اللہ بحر العلوم رضوان اللہ تعالی علیہ درس خارج دیتے تھے ممبر پر بیٹھ کے، جب یہ سید جلیل القدر یہ بزرگوار درس خارج دیتے تھے تو ایک شاگرد نے اعتراض کیا، چونکہ اسی طرح سے ہوتا ہے درس خارج، جیسے ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں روایت حضرت حجت کے موضوع پر آپ سن رہے ہیں اور مسلسل 10 دن تک اس موضوع پر سنیں گے، تو آپ یہاں سے اٹھ کے جا کے ذرا سی زحمت کر کے کتابوں کا مطالعہ بھی کر لیں۔ اگر کتابوں کا مطالعہ بھی کر کے آ کے میری محفل مجلس میں بیٹھ جائیں گے تو ہوگا کیا کہ میں جس عنوان پر گفتگو کروں گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب میں کیا کہنے والا ہوں، اب یہ روایت میں کہاں سے پیش کرنے والا ہوں، تو آپ اپنا بھی مطالعہ کر کے جب آ کے میری مجلس میں بیٹھ جائیں گے تو آپ مجھ پر اعتراض کر سکتے ہیں میں نے تو اس کتاب میں یہ روایت دیکھی اور آپ نے یہ پڑھ لیا، یا آپ نے کہاں سے پڑھ لیا اور اس کی بنیاد کون سی روایت ہے، یا میں نے ایک روایت پڑھ دی اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ روایت تو غیر مستند تھی چونکہ اس روایت میں فلاں 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 راوی تھے،
आपने इस रिवायत को मुस्तनद तस्लीम करके कैसे पढ़ दिया? दर्स खारिज का जो निज़ाम है हौज़ इल्म में वो इस तरह से है कि रात भर बैठ के मैं मुताला करके आऊँगा, मुझे पता है कि कल मर्जे किस रिवायत पर गुफ्तगू करने वाला है और मौजू क्या है, तो उस रिवायत पर रात भर बैठ के मुझे भी मुताला करना है जिस पर कल मर्जे को गुफ्तगू करनी है। तो अब मर्जे वक्त जाके मिंबर पर जाके दर्स खारिज जब शुरू करेगा तो मैं भी रात भर बैठकर उस मौजू से मुतालिक जितनी रिवायात और जितनी आयात थी उनको मुताला करके आया हूँ। अब मैं पूरी तैयारी से आया हूँ, तो मुझे पूरा इख्तियार है, दर्स में मैं बैठा हूँ, मुझे पूरा इख्तियार है कि मैं दर्स में जब मर्जे शुरू करे अपने मौजू पर दर्स, जैसे ही मुझे पता चले कि मर्जे ने इस सिलसिले में इस रिवायत को लिया और उस रिवायत को बुनियाद बनाकर अब वो फतवा देने वाले हैं, तो मैं उठकर कह सकता हूँ कि इस रिवायत पर शेख मुफीद ने इतराज किया है, शेख तूसी ने इतराज किया है, सैयद मुर्तजा ने इस पर इश्काल किया है, शेख सदूक इब्न बाबई ने इतराज किया है, ये आप इसको बुनियाद बनाकर क्यों फतवा दे रहे हैं, आपकी दलील क्या है? मुझे पूरा इख्तियार है, अपने इस इल्मी इख्तियार को मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो आयतुल्लाह सैयद बहलूम रिजवानुल्लाह ताला अलैह दर्स खारिज दे रहे थे, उस दर्स खारिज में अपने मखसूस इन्वान पर फ़िक़ही मसला था, उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक शागिर्द ने खड़े होकर कहा, हुजूर आपसे पहले आयतुल्लाह नाइनी और आयतुल्लाह नाइनी से पहले शेख अहमद मुक़द्दस अरदबैली और उनसे पहले शहीद अव्वल और शहीद सानी ने इस सिलसिले में ये फतवा दिया और आप उनके खिलाफ ये फतवा क्यों दे रहे हैं, आपकी दलील क्या है? तो आगा ने जवाब दिया, फिर उसने इतराज किया, फिर आगा ने जवाब दिया, फिर उसने इतराज किया, फिर आगा ने जवाब दिया। 10 दफा उसने इतराज किया, 10 दफा आगा ने हर मर्तबा पूरी तफसील के साथ जवाब दिया। 11वीं दफा जब वो इतराज के लिए उठा तो आयतुल्लाह बहलूम ने कहा कि कल रात भर इस हरम में बैठकर रो रो के तूने सिर्फ बिस्मिल्लाह सीखी है इनसे, मैंने पूरी सूरह हम पढ़ ली, जो चाहो मुझ पर एतराज करो, मैं जवाब दूंगा। क्या मतलब इसके कि तुम एक रात अमीर अल मोमिनीन के हरम में जाकर तुम्हें अमीर अल मोमिनीन ने कल सिर्फ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सिखाई है और उसकी बिना पर आज तुम मुझ पर इतना एतराज करते हो। मैंने पूरी सूरह हम हजरत से पढ़ी है, तू जो चाहे मुझ पर एतराज कर ले। तो मराजे का मसला ये होता है कि अब आपने देखा कि मर्जे इसी तरह से हजरत आयतुल्लाह मोहसिन हकीम, इसी तरह से हजरत इमाम खुमैनी, इसी तरह से हजरत आयतुल्लाह सैयद अबुल कासिम खुमैनी, मराजे इनकी अजमत यही है कि इनका बरह रास्त राबिता है इस नुमाइंदे इलाही इस कायनात के मालिक से, वरना ऐसे उस मंजिल पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। आप जरा गौर तो कीजिए कि किसी यूनिवर्सिटी में जब इंसान मास्टर डिग्री लेता है किसी भी सब्जेक्ट पर, मास्टर डिग्री के बाद उसी पर पीएचडी करना चाहता है। पीएचडी के क्या माने, यानी जिस मौजू पर उसने मास्टर डिग्री ली है, यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट को खत्म किया, अब वो अपनी राय कायम करता है, अपनी राय देता है, उस मंजिल पर पहुंचता है जहां उस मौजू उस सब्जेक्ट से मुताल्लिक वो अपनी राय दे, यानी डॉक्टर पीएचडी कर ले, अपनी राय दे। अपनी राय देने के लिए अब थीसिस लिखता है, तमाम तर आरा को नकल करता है कि फला ने क्या कहा था, आइंस्टाइन ने क्या कहा था, या फलसफे को लीजिए, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था इक्तिसादी फलसफे को, या अजसाम से मुताल्लिक फलसफे को लीजिए। किसी भी मौजू पर जब पीएचडी करता तो वो अपनी राय देता। आप गौर कीजिए कि एक मौजू पर पीएचडी करने के लिए इंसान एडिया रगड़ता है। एक मौजू, इस मौजू को छोड़िए, आसान तरीन मौजू अनीस पर लोग पीएचडी करते हैं, अकबाल पर लोग पीएचडी करते हैं, गालिब पर लोग पीएचडी करते हैं। गालिब कौन थे? मुझ जैसा आप जैसे एक शख्स थे, आम शख्स थे, एक शायर थे। उनकी शायरी पर पीएचडी करने के लिए एक मुद्दत गुजर जाती है और जाके पीएचडी की डिग्री लेते हैं। दुरुस्त एक मर्जे हजारों गालिब और हजारों अकबाल पर पीएचडी करना पड़ता है उनको। जितने रावी हैं उन सारे रावियों की सीरत, उनका किरदार, उनका जहन, उनका एतकाद, जिस वक्त इन्होंने रिवायत मासूम से नकल की, वो माहौल, वो सब मर्जे तहकीक करता है। तो एक पर पीएचडी करते हुए यहाँ इंसान की आधी जिंदगी गुजर जाती है, फिर पीएचडी की डिग्री लेता। कहाँ 1000 से लेकर 4000 रावियों पर पीएचडी करना और उसके बाद फिर उसकी रिवायत, क्योंकि कुरान करीम ने रिवायत लेने और न लेने का एक मेयार दिया। वो मेयार क्या? इन जाकुम फासिकुन बिनबअन फतबय्यनु, जब किसी फासिक के जरिए भी कोई रिवायत तुम तक पहुंचे तो उसे रद्द मत कर दो, न उसे कबूल करो न उसे रद्द कर दो, बल्कि फतबय्यनु, उसकी पूरी तहकीक करो। तो अब उसकी तहकीक में एक रिवायत की तहकीक करने में कितनी मुद्दत लगती है। आप गौर तो कीजिए, हजरत आयतुल्लाह सैयद अबुल कासिम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि ने
علم رجال، صرف علم رجال کے اوپر جو کتاب لکھی اس کی 27 جلدیں ہیں. مرحوم کو خدا نے موقع نہیں دیا اور وفات پا گئے، ورنہ پتہ نہیں اس کی کتنی جلدیں ہوتی. علم رجال یعنی راویوں سے متعلق علم، روات سے متعلق کہ فلاں راوی عادل تھا، فلاں فاسق تھا، فلاں اعتقاد ائمہ سے اعتقاد رکھتا تھا، فلاں اعتقاد نہیں رکھتا تھا، فلاں کا ذہن قوی تھا، فلاں کا ذہن ضعیف تھا، فلاں کی روایت کمزور ہے، فلاں کی روایت صحیح ہے. راویوں کے اوپر، راویوں کی زندگی کے اوپر جو کتاب لکھی اس کی 27 جلدیں، ہر جلد 550 صفحات پر مشتمل ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اجتہاد کس منزل کا نام ہے، مجتہد کس شخصیت کا نام. ہاں یہ اور بات ہے کہ میرا امامہ ابا قواد دیکھ کر آپ مجھے مجتہد لکھ دیں اور میں بھی خوشحال ہو جاؤں کہ چلیے آپ نے مجھے مجتہد لکھ دیا اور میں بھی مطمئن ہوں کہ آپ نے مجھے تسلیم کیا اور ہاتھ چومے آپ نے اور بڑا احترام دیا مجھے. یہ اور بات ہے کہ میں جیسے ہی نجف سے 2 حرف پڑھ کے آ جاؤں اور آپ مجھے علامہ لکھ دیں، اس بقول اس فرانسیسی کی جس نے دی ریولیشن آف ایران لکھی ہے، اس نے کلینی سے خمینی تک 64 مجتہدین کی زندگی کو لیا ہے اور 64 مجتہدین کی زندگی میں اس نے یہ باقاعدہ ہمارے مراجع کے حوالے سے ثابت کیا کہ ہمارے مکتب میں ایک علامہ گزرا، علامہ ہلی، جو 7 سال کی عمر میں جنہوں نے اجتہاد کیا تھا. اب شاید ہماری تاریخ تشیع میں دوسرا علامہ اب ہے جس نے 3 سال میں اجتہاد کیا. میں ایک بچہ ہے جس نے اب اس کی عمر 6 سال کی ہے. یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ جس نے مکے میں مناظرہ کیا، ابھی لندن میں محفل علی والوں نے بلایا تھا، ابھی 1 مہینہ پہلے وہ بچہ لندن میں تھا 6 سال کا، جس کو 6 سال کی عمر میں تاریخ تشیع میں بلکہ تاریخ کائنات میں پہلا بچہ ہے جس کو برطانیہ کی کسی یونیورسٹی نے 6 سال ہونے میں 1 دن باقی تھا، جس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی. اب یہ بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر آیا بچہ. قم کا سید حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کا پوتا ہے، اس کا باپ بھی عالم ہے، اس کا دادا آیت اللہ تھا جن کی تفسیر المیزان جو پوری دنیا میں مشہور ہے، ان کا پوتا ہے جو 6 سال کا ہے. 5 سال کی عمر میں ان کو یہ خطاب ملا، قم حضرت آیت اللہ العظماء. اس بچے کی خوبی یہ ہے کہ قرآن کریم سورہ واقعہ ہم سے والناس تک سیدھے اور الٹے. یہ تو خیر ہمارے کراچی کا بھی ایک بچہ ہے قم میں جو 11 سال کا ہے، قرآن کو پوری طرح قرآن، مگر اس بچے کی خوبی یہ ہے کہ یہ 6 سال کا ہے، مگر اس 6 سال کی عمر کا بچہ قرآن کی پوری تفسیر جانتا ہے، صرف حفظ کرنا نہیں، پوری مکمل قرآن کی تفسیر جانتا ہے. اور اس کی خوبی ہے کہ 4 ہماری بنیادی کتابیں، اصول کافی، ملائح الفقی، تہذیب، استفسار، 4 کتابیں اس کو حفظ ہیں. اور اس بچے کی خوبی ہے کہ نہج البلاغہ اس کو حفظ ہے، قرآن کی پوری تفسیر حفظ ہے. آپ عجیب بات یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنی زبان میں جو بھی سوال کیجیے گا وہ بچہ جواب قرآن سے دے گا. جب وہ بچہ 3 سال کا تھا، بال کٹوانے کے لیے نائی کے پاس گیا تھا، اس کے بال لمبے ہو گئے تھے، بال کٹوانے، نائی نے کہا کہ آپ تو مجھے لڑکی لگتے ہیں. تو اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی، لیست ذکر کالانثیٰ، دیکھو مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہوتا. اس نے پھر دوسرا سوال کیا، اس نے جواب قرآن سے دیا. تو اس نے کہا کہ تم تو ملک لگتے ہو. کہا پھر قرآن کی آیت کی تلاوت کی، میں ملک نہیں ہوں، میں بشر ہوں. اس نے 3 سال کی عمر سے لے کر اب تک پوری گفتگو، اپنی زندگی کی گفتگو قرآن سے گفتگو کرتا ہے. واقعاً اعجاز ہے. مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے سامنے عالم اہل سنت یمن کا وہ عالم اس بچے کو گود میں لے کر یہ کہنا کہ مجھ سے اگر آج کوئی پوچھے کہ اس اسلام کی زندہ دین اور قرآن کی حقانیت کا کوئی زندہ معجزہ ہے تو میں آج دنیا کے سامنے اس بچے کو پیش کروں گا. اہل سنت کا ایک عالم دین حرم الہی میں اس بچے کو. ہاں اس طرح کے افراد ہیں، مگر اس طرح کے افراد کے پیچھے اب دیکھیے اسی بچے سے لندن میں محفل علی میں سوال کیا گیا، برمنگھم میں زینبیہ میں سوال کیا گیا، اس سے جہاں جہاں گئے سوال کیا اس سے کہ کیا تجھ پر الہام ہوتا؟ کہا نہیں، مجھ پر الہام، قرآن سے جواب دیتا، مجھ پر نہ الہام ہوتا نہ وحی نازل ہوتی، میں ایک عام انسان ہوں، قرآن سے جواب دیتا. مگر یہ کیا، اس سے جب یہ سوال کیا گیا کیا حضرت حجت پردے غیب سے تمہاری مدد کرتے ہیں، تو بچے نے بھی، بچے کے باپ نے بھی یہ کہا کہ اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے. کیا مطلب؟ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. اس کے معنی یہ کہ یعنی براہ راست اگر حضرت سے تزکیہ نفس کی منزل پر ماں باپ بچے کی اس طرح سے تربیت کر لیں کہ پاک و پاکیزہ ہو، تو حضرت حجت واقعی 3 سال کا تاریخ انسانیت میں نہیں ہے کہ 6 سال کے
کسی بچے نے PhD کی ڈگری لی ہو، برطانیہ سے وہ بھی، اور پھر تاریخ انسانیت کرے کہ قرآن کریم 3 سال کا بچہ پورا قرآن حفظ کرے، 5 سال کا بچہ تفسیر قرآن کرے، یہ سب کیا ہے؟ اگر پردے غیب میں کوئی ہستی نہ ہو جو مدد کرے تو کوئی مثال نہیں ملتی ہے تاریخ بشریت میں کہ اس طرح سے. تو میں عرض کروں کہ ہاں یہ صرف پردے غیب سے ان کی مدد کا مسئلہ ہے. یہی جب 4 سال کا تھا، ابھی 2 سال پہلے جب رہبر معظم کے پاس اس بچے کو لے کے گیا، ان کے والد محترم لے گئے تو رہبر نے، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، رہبر نے ان سے پوچھا بچے سے، شاید تم نے روزہ رکھا ہوگا، فوراً آیت کی تلاوت کر دی، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی بتانا یہ مقصود تھا کہ میں تو مسافر ہوں، قم سے آیا ہوں تہران، میں سفر پر ہوں. یعنی بچہ ہر سوال کا جواب قرآن سے. یہ صرف اس بچے کی خوبی. یہ کیا ہے؟ پردے غیب میں جو وارث ہے اگر ان سے واقعی انسان منسلک ہو تو بخدا وہ مدد کرنے کے لیے ہر منزل پر تیار ہے. مدد لینے والے میں صلاحیت کی بات ہے کہ وہ مدد. اسی طرح سے مراجع، طول تاریخ میں مراجع جو مدد لیتے تھے. تو میں اصل موضوع پر آتا ہوں. جب شیخ بہاؤالدین عاملی، 2 مسئلے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، ان مسئلوں پر تو خیر میں آج گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے صرف وہ مسئلہ بتاؤں گا کہ حضرت حجت کے سلسلے میں ائمہ علیہ السلام نے طول تاریخ میں علماء سے کیا فرمایا. حضرت حجت کا ذکر خاص تکرار صحیح ہو کیوں ہو، کس بنا پر ہو. شیخ بہاؤالدین عاملی 2 مسئلے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. ایک تو یہ حدیث کی من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت له الجنہ، جو حسین پر روئے یا رلائے یا کم سے کم رونے کی صورت بنائے جنت واجب ہے. یہ روایت رونے سے جنت واجب ہے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایک دوسرا مسائل خاتون کے جو ماہواری کے مسائل تھے ان میں سے ایک مسئلہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ 2 مسئلے لے کر چلے. حرم امیر المومنین، حرم امیر المومنین اسلام اللہ علیہ سے باقاعدہ آواز آئی کہ تم کیوں نہیں جاتے اپنے زمانے کے امام کے پاس؟ وہ تمہارے انتظار میں مسجد سہالہ میں بیٹھے، تم ہر مسئلے کو میرے پاس دکھاتے ہو. تمہارے زمانے کے امام کس کام کے لیے؟ دیکھو تم ہر مسئلے میں اپنے زمانے کے امام کی طرف رجوع کرو، تمہارے زمانے کے امام موجود ہیں. اس کے معنی کیا ہے کہ حضرت بتا سکتے تھے. حضرت نے کئی مسائل بتائے، جیسے شیخ مرتضیٰ اور شیخ مفید کا اختلاف، شاگرد استاد کا اختلاف فقہی مسائل میں. جب استاد شاگرد کے درمیان اختلاف ہوا کہ کتا اگر اوپر سے گزرے، بارش ہو رہی ہو، بارش کے قطرے کتے سے ہو کے نیچے گریں اور بارش پوری طرح موسلادھار بارش ہو رہی ہے، کتا ایک چھت سے دوسری چھت پر کود رہا ہے اور بارش ہو رہی، چونکہ بارش جب ہو رہی ہے تو نیچے زمین نجس کیوں نہ ہو، نیچے سے گرنے والے قطرات انسان کے اوپر سے مسلسل بارش ہو رہی تو وہ پاک ہیں. بنا پر اس کے اگر بارش کے قطرے اوپر ہی سے نجس ہو کے گرے تو بھی پاک ہے یا وہ نجس ہے. اس پر استاد اور شاگرد کے بیچ میں اختلاف تھا، اور جب اختلاف ہوا تو رجوع کیا حضرت امیر سلام اللہ علیہ کی طرف. اور جب حضرت امیر سلام اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا، آئے کاظمین سے استاد اور شاگرد شیخ مفید اور سید مرتضیٰ دونوں آئے بارگاہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ میں، تو حضرت نے باقاعدہ صاف جواب دیا. جو حرم سے جو آواز آئی اور جو الفاظ نکلے آج بھی فقہی مسائل میں وہ عبارت موجود ہے، الحق مع ولدی والشیخ معتمدی. اس مسئلے میں حق میرے بیٹے مرتضیٰ کے ساتھ ہے اور شیخ بھی میرا پورا اعتماد کا آدمی ہے. تو حرم امیر المومنین سے باقاعدہ ان علماء کے لیے آواز آتی تھی، گفتگو کرتے تھے، سوال کرتے تھے، جواب ملتا تھا. مگر اکثر و بیشتر حضرت امیر سلام اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے جاؤ مسجد سہالہ میں تمہارے زمانے کے امام موجود ہے، تم کیوں نہیں رجوع کرتے؟ اپنے زمانے کے امام کی طرف رجوع کرو. حلال مشکلات میں جب حضرت سے استغاثہ کرتے تھے لوگ تو حضرت فرماتے تم اپنے زمانے کے امام سے استغاثہ کیوں نہیں کرتے؟ ائمہ کا پورا زور تھا اس بات پر کہ تم اپنے زمانے کا امام کا ذکر کرو، اس لیے کہ ان کے پردے غیب میں ہونے کی وجہ سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوں گے اور لوگ تذبذب کا شکار ہوں گے، اور خود ماننے والے اس قدر طول غیبت کی وجہ سے
بعض ایسے خود ماننے والوں میں ایسے افراد پیدا ہوں گے، کہیں گے شاید ان کا یہاں انتقال ہو گیا ہے، اب ان کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، دنیا ظلم سے بھر گئی ہے، کہاں ہے؟ اگر ہوتے تو آ جاتے۔ ماننے والے خود اس تذبذب کا شکار ہوں گے، اس بنا پر ان کا کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے ذکر۔ اس بنا پر بھی ہماری ذمہ داری میرے آپ کے زمانے کے امام ہونے کی حیثیت سے میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ کثرت سے حضرت حجت کا ذکر کیا جائے، کسی بھی حوالے سے استغاثے کے۔ آپ مثلا آپ دیکھتے ہیں ایک قوم حضرت حجت کو پکارتی ہے، ہم آپ ہندوستان پاکستان میں کس کو پکارتے ہیں مدد کے لیے؟ ذرا سا زمین پر ٹھوکر کھاتے ہیں تو کس کو؟ یا علی۔ درست، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر آپ ایران عراق میں دیکھیے، ایران عراق کے بچوں کی اور ان کے والدین کی تربیت کیا ہے؟ ذرا سا بچہ زمین پر گرتا ہے تو یا حجت اللہ، یا قائم آل محمد، اے حجت خدا، وہ حضرت حجت کو پکارتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں علماء کی بہت طویل عرصے سے علماء کی صحبت نصیب ہوئی، اور علماء نے ان کے والدین کو، عوام کو یہی تربیت دی کہ اپنے زمانے کے امام کو ہر منزل پر پکارو، تاکہ آپ کے ہر بچے کے ذہن میں رہے کہ میرا امام ہے جو میری مدد کے لیے موجود ہے۔ تو اپنے زمانے کے امام کو کیوں نہیں پکارتے؟ اپنے زمانے کے امام کو بھول گئے، اور بس صرف یہی تصور قائم کیا گیا اور یہی اعتقاد قائم ہوا مکتب تشیع میں کہ اگر مدد کرنے والے کوئی ہیں تو صرف امیر المومنین، بندے خدا حجت خدا روئے زمین پر مدد کے لیے۔ اب مفاتی اور زاد المعاد اور یہ تحفۃ العوام، یہ دعاؤں کی جو کتابیں، ان میں دیکھیے استغاثے کی نماز، حضرت حجت سے استغاثہ کیجئے، حضرت حجت سے، یہی دعائیں مجھے جس کے بارے میں کل میں نے عرض کیا، یا دوسری دعائیں ہیں، دوسرے استغاثے کے اعمال، استغاثہ کیا حضرت حجت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ نے ہمیں یہ تربیت دینے کی کوشش کی کہ دیکھو تمہارے ہر زمانے میں اگر مشکلات میں گرے ہو تو مشکلات کے حل کے لیے بھی خدا نے ایک اپنی حجت کو قائم رکھا، رجوع کرو اس حجت کی طرف، پکارو اس حجت کو۔ ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ قافلے بشریت انسانی کو توحید سے ملا دے، ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ دین مقدس کے تحفظ کی خاطر اب جب بھی دین کی ضرورت پیش آئے وہ سامنے آئے، جب بھی کسی مومن کو مشکل پیش آئے وہ مدد کرے۔ اور کس واقع حضرت حجت سے جب جنگ ہو رہی تھی ایران عراق کی، تو بچے کہا کرتے تھے کسی کو اگر حضرت حجت سے ملنا ہے، باقاعدہ ملاقات کرنا، آ جائے سرحد پر۔ وہ فرانسیسی جوان جا کے جو شہید ہوا تھا، فرینچ تھا، فرانسیسی تھا، اس کے بعد جب پلٹ کے اس کا جنازہ وہاں گیا تھا پیرس، تو 200 افراد اس کے جنازے پر جو مسلمان ہوئے تھے، شاید اس واقعے کو دنیا نے بتایا نہیں۔ حضرت حجت خدا اس وقت کہاں ہیں، کیسے ہیں، کس طرح سے، یہ تو میرا آخر میں آ جائے گا۔ اب آئیے قرآن کریم، حضرت حجت پر قرآن کریم نے جو آیات قرآن کریم کی ملتی ان میں سے ایک آیت سورہ واقعہ بنی اسرائیل، اور اسی آیت کے ارد گرد ہم آج مختصر سی گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد کل انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کل یا پرسوں ہندو، سکھ، پارسی اور جتنے مذاہب دنیا میں ہیں ان سب کے نظریات کسی نجات دہندہ کے بارے میں نام مختلف ہیں، اوصاف وہی ہیں جو قرآن نے بیان کیے، اوصاف وہی ہیں جو پیغمبر اکرم نے بیان کیے، اوصاف وہی ہیں جو امیر المومنین نے بیان کیے، اوصاف وہی ہیں جو حضرت امام حسین سے لے کر امام حسن عسکری تک ائمہ نے بیان کیے، اوصاف وہی ہیں، شخصیت، نام مختلف ہیں۔ اگر پارسیوں نے اپنی کتاب میں نام کسی اور کا رکھا، ہندو نے اپنی کتاب، ہندو کی جو 2 مستند کتابیں ان میں نام مختلف دیا ہے، مگر اوصاف وہی ہیں۔ بلکہ عجیب بات یہ کہ ہندوؤں کی ایک کتاب میں سرور کائنات کی نسل سے، باقاعدہ یہ جملہ ہے، سرور کائنات پیغمبر محمد رسول اللہ کی نسل سے ہوگا وہ شخص جو آخر میں عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے، کائنات کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے پیدا ہوگا۔ اسی طرح سے جو یورپین یا امریکہ نے جو فلم بنائی ہے، یقیناً وہ فلم آپ کی نظر سے گزری ہوگی، دا مین ہو سا ٹمارو، جو 1000 پیشن گوئیوں پر مشتمل فرانسیسی ناصر ڈامس نے جو پیشن گوئی کی تھی فرینچ زبان میں 1000 پیشن گوئیاں، ان میں سے اس کی آخری پیشن گوئیاں البتہ کسی منجم کی یا کسی سائنسدان کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت کا ظہور معین نہیں ہو سکتا، مگر اس فلم میں دکھایا کہ 1999 میں، یعنی اب 98 ہے، 99 میں حضرت کا ظہور دکھایا باقاعدہ اس فلم میں۔ فلم
फिल्म बनाए और हजरत का ज़ुहूर उसी तरह से। अजीब बात यह है, लिबास जो हजरत हुज्जत का हमारे यहाँ रिवायात में है, उस फिल्म में उसी लिबास में दिखाया। हजरत का अम्मामा सियाह नहीं होगा, हरा अम्मामा होगा। हजरत का लिबास सफेद होगा, हजरत का अम्मामा हरा होगा। पैगंबर अकरम का लिबास होगा, उसी लिबास में हजरत को दिखाया। तो हम इस पर कल परसों अतरसों इस पर कि दुनिया की नज़र में, मुख्तलिफ मकातिब फिक्र की नज़र में, साइंसदानों की नज़र में हजरत का इंतजार, हजरत की आमद, हजरत की शख्सियत, हजरत के औसाफ, इस पर हमारी बात की गुफ्तगू आज कुरान से हम इस मौजू की इब्तिदा करते हैं। कुरान करीम सूरह वाक़िअ बनी इसराइल इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यौम नदअु कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम। याद रखो उस दिन को जिस दिन हर इंसानी गुरोह को, जब से इंसान का वजूद इस कायनात में था उस वक्त से लेकर इस कायनात से वजूद खत्म होने तक जितने इंसानी गुरोह, हर गुरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। यह आयत हमें दो चीजें बताती है। एक तो ये कि जब से इंसान वजूद में आया था उस वक्त से इंसान बेइमाम नहीं था बल्कि इमाम। इसीलिए जब कुरान करीम की दूसरी आयत को हमसे मिलाते जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुन मुबीन, ऐ इंसान तुम्हारी हिदायत के लिए हमने दो, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुन मुबीन, हमने दो इंतजाम किए तुम्हारे लिए, एक नूर और एक किताब मुबीन। तमाम मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर ये की है, नूर से मुराद नूर है, नबूवत व हादी है, किताब से मुराद किताब है। तो आप गौर तो कीजिए, कुरान कहता है लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुन मुबीन, नूर पहले भेजा, किताब बाद में। आप समझते हैं नूर से मुराद नबूवत है, नूर से मुराद नबूवत की नियाबत है, नूर से मुराद यानी हादी, और किताब से मुराद किताब। तो नूर पहले आया, किताब बाद में आई। नूर का जिक्र इस आयत में पहले हुआ, किताब का जिक्र बाद में। याद रखिए, नूर बजात खुद नूर किताब का मोहताज नहीं है, किताब नूर की मोहताज है। अंधेरे में आप किताब नहीं पढ़ सकते, रोशनी होगी तो किताब पढ़ लेंगे। नूर को हटा लीजिए, जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब कुरान ने हादी को नूर से ताबीर करके दो चीजें हमें बताई। कायनात की हयात नूर के वजूद में है और नूर के वजूद के बगैर कायनात की हयात मुमकिन नहीं। एक दूसरी बात ये बताई, किताब नूर की मोहताज है, नूर किताब की मोहताज नहीं। तीसरी बात इस आयत ने ये बताई, जब तक कायनात मौजूद है उस वक्त तक इस नूर का वजूद जरूरी है, इसलिए कि नूर नहीं होगा फिर वजूद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वजूद। चौथी बात ये बताई कुरान करीम ने, इस आयत ने चौथी बात हमें यह बताई कि जब तक इंसानी गुरोह मौजूद है उस वक्त तक इस नूर का वजूद जरूरी है। यौम नदअु कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, उस दिन को याद रखो जिस दिन हम हर इंसानी गुरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो जब किसी भी जमाने में अगर किसी गुरोह के सामने इमाम नहीं होगा तो वो गुरोह बारगाह इलाही में कह सकता है अर्श इलाही को थाम के, परवरदिगार तूने हमारे जमाने में किसी इमाम को भेजा नहीं था, कोई इमाम था नहीं, तो ऐसी सूरत में वो गुरोह ये एतराज अदल इलाही पर कर सकता है कि जिन जिन के इमाम थे वो तो गए जन्नत, और तूने हमारे लिए कोई इमाम भी नहीं भेजा और हमसे तू सवाल करता है, तो सवाल करने की बुनियाद क्या है? ऐ मेरे माबूद, मेरे जमाने में तो कोई इमाम नहीं था। अब इस पर कल नहीं परसों शायद हम गुफ्तगू करें कि अगर इसी तरह से है जैसा कि मैंने साबिकन अर्ज किया कि हाँ इमाम का वजूद जरूरी है हिदायत के लिए, जब मेरे सामने नहीं है तो मैं हिदायत कैसे पाता हूँ? अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस पर पूरी तफसील से रोशनी डाली और फिर उलमा की बाकायदा मिसालें दी, यही मिसाल बल्कि काफी भी है, मगर इस पर मजीद तफसील के लिए मैं कल या परसों आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। हाँ, हुज्जत खुदा का वजूद इसी आयत से, इन दो आयतों से साबित है। अगरचे हजरत हुज्जत के सिलसिले में 101 आयतें हैं कुरान करीम में, हजरत हुज्जत के वजूद पर 101 आयत कुरानी है जिनको सुन्नी शिया अक्सर और बेशतर मुफस्सिरीन ने महदी आल मोहम्मद करार दिया है। उन आयत की तावील में अक्सर उलमा ने, बल्कि खतीब बगदाद ने उन आयत को यकजा करके, जो कि आलिम अहले सुन्नत है, उन आयत को यकजा करके बशारतुल इस्लाम नामी किताब लिखी।
اور اسی طرح سے جلال الدین سیوطی خطیب بغداد حنفی تھا، جلال الدین سیوطی علماء شافعی میں سے، سن 900 ہجری کے علماء میں سے اور بہت بڑے مفسرین میں سے، اس نے حضرت امام مہدی صلوات اللہ علیہ پر ایک رسالہ لکھا۔ اسی طرح سے بخاری نے کوئی الگ سی کتاب تو نہیں لکھی، مگر اپنی صحیح میں حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فضل شریف سے متعلق روایات کو نقل کیا، اور خاص طور سے یہ روایت جو بخاری کی، اس کی سند پر ہم کل یا پرسوں یا بعد کی مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ بخاری کی یہ روایت کہ جو مہدی پر ایمان نہ لائے وہ مسلمان نہیں ہے، یہ بخاری کی روایت، اس پر ہم بعد میں تحقیقی مقالہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مگر جب ہم مکاتب فکر اسلامی کی نظر میں حضرت حجت اس وقت صرف قرآن کریم میں ایک اور آیت ہے، یہ دو آیتیں، لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، دوسری آیت سورہ واقع بنی اسرائیل کی یوم ندعو کل اناس بامامہم، تیسری آیت سورہ واقع توبہ میں بھی ہے اور سورہ واقع نوح میں بھی ہے کہ پیغمبر اکرم کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے پیغمبر کو اس لیے مبعوث کیا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، پیغمبر آئے ہیں اب تمام ادیان عالم پر دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی میں دین اسلام تمام ادیان پر غالب نہیں ہوا، ہم آج بھی جانتے ہیں کہ دین اسلام آج بھی یہودیت اور نصرانیت، یہودی اور نصرانی آج بھی ہم پر غالب ہیں، اسلام آج بھی ان پر غالب کہاں ہے؟ اقتصادی طور پر وہ غالب ہیں، مذہبی طور پر عیسائیت ہم پر غالب ہے، اور اسی طرح سے اگر اکثریت کی بنیاد دیکھیں تو آج بت مت کے ماننے والے مسلمانوں کے مقابلے میں 1.5 گنا زیادہ ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی میں اسلام غالب آ گیا تھا؟ اسلام غالب نہیں آیا تھا، صرف مکہ اور مدینہ، حجاز اور عراق اور شام تک اسلام پھیلا، اس کے بعد پیغمبر کی رحلت ہوئی۔ تو قرآن نے پیغمبر کو 2 مقامات پر پیغمبر کے بارے میں ارشاد فرمایا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، خدا وہ جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ پیغمبر نے تو اپنی زندگی میں دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب نہیں کیا، یا تو خود پیغمبر کے وجود کو مانیے کہ پیغمبر موجود ہیں، غالب کر دیں گے تب ان کی وفات ہو جائے گی، یا اگر پیغمبر کی وفات مسلم ہے تو مانیے پیغمبر جیسی کوئی ہستی ہے جو اس دین کو غالب کرے گی، جس کا فعل پیغمبر کا فعل، جس کا قول پیغمبر کا قول، جس کا کام پیغمبر کا کام ہوگا، وہ اس دین کو غالب کر دے گا۔ اور یہ عام ہے کہ اگر میرا بیٹا کوئی کام کرتا ہے تو اس کی نسبت میری طرف دی جاتی ہے، اور یہ عام ہے، یہ عام لغت کی بات ہے، قرآن کریم عام اصطلاحات میں نازل ہوا ہے، اور پیغمبر کا اگر کوئی بیٹا یہ کام کرتا ہے تو پیغمبر ہی کا کام کہلائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، بس ان 3 آیات کے بعد، اب چونکہ وقت میرے پاس نہیں، چونکہ مصائب بھی پڑھنے ہیں، وقت نہیں ہے، معذرت خواہ ہوں۔ ہاں، اس موضوع پر ابھی تک تو ہم دلچسپ مرحلے میں داخل ہوئے نہیں ہیں، اور جب دلچسپ مرحلے میں داخل ہو جائیں گے، البتہ میں ایک گزارش آپ سے ضرور کروں گا، یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر آپ تسلسل کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا، بیچ میں اگر آپ آ گئے تو چونکہ ایک تسلسل کے ساتھ موضوع چل رہا ہے اور ایک ہی موضوع کے دائرے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، وہ لطف نہیں رہے گا، بے رب سی گفتگو آپ سن کر پریشان ہو جائیں گے کہ میں کہاں آ گیا، کیونکہ تسلسل کے ساتھ سنیں گے تو ابتدا سے انتہا تک آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں سے کدھر جا رہے ہیں۔ خیر، ہماری یہاں تک بس گفتگو اس حد تک کافی ہے معذرت کے ساتھ، اور چونکہ 15 منٹ سے لے کے 20 منٹ تک مصائب کا ہے، اور میں نے کل عرض کیا کہ خاص طور سے ان مجالس میں اور ان ایام میں مصائب افضل ترین اور بہترین عبادت ہے۔ یاد رکھیے جو روایت ابھی میں نے پیش کی آپ کی خدمت میں، من بکا علی الحسین و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو شیخ بہاؤالدین اس مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے نکلے تھے آدھی رات کو، اس طرح کی روایات دین میں رونے کو جز کیوں قرار دیا، رونے کو ثواب کیوں قرار دیا، ہنسنے کو جزء دین اور جزء مذہب قرار نہیں دیا، رونے کی فضیلت بیان کی، احادیث نے ہنسنے کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کیونکہ رونا، امام باقر سلام اللہ علیہ نے وصیت کی کہ جب میری وفات واقع ہو تو حضرت صادق سلام اللہ علیہ سے فرمایا، میرے نور نظر، میرے ترکے کا 1/3 حصہ 10 افراد کو دے کر ان کو بٹھاؤ مقام مینا میں، 10 سال تک مجھ پر روئیں۔ اس روایت کی تشریح حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کی ہے کہ امام پنجم ایسی وصیت کیوں فرما رہے ہیں کہ 10 سال تک
میرے ترکے کا 1/3 ثلث جو مرحوم کا حق ہے وہ اپنے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، میرے کل ترکے کا 1/3 حصہ دے کر 10 افراد کو مقام مینا پر بٹھاؤ حج کے دوران، وہ مجھ پر روئیں۔ حضرت نے اسی وصیت کیوں کی؟ چونکہ اگر ایک شخص ایک جگہ بیٹھ کر ہنستا ہے تو لوگ ہنسنے والے کو یا اس کا ذہنی توازن کے بارے میں فوراً ایک خیال قائم کریں گے، ہو سکتا ہے اس کا ذہنی توازن کھو گیا ہو، یا یہ سمجھیں یہ ہنس رہا ہوگا کسی بات پر، یا پھر غصہ کریں گے، ہو سکتا ہے یہ مجھ پر ہنس رہا ہو۔ مگر اس کے برعکس اگر کسی کو روتا ہوا انسان دیکھے تو اس کا دل اس کی طرف کھینچ جاتا، یہ فطرت انسانی، اس کا دل اس کی طرف کھینچ جاتا ہے، وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ بیچارہ کیوں رو رہا ہے، آخر رونے کی کوئی وجہ ہے، کیوں رو رہا؟ یہ رونا انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور چونکہ اپنی طرف کھینچتا ہے مجبور ہے جا کر رونے والے سے سوال کرے کیا بات ہے۔ اگر انسان ہے، اگر اس کے دل میں درد ہے، جیسا کہ سورہ مبارکہ انعام کی آخری آیات میں ہے کہ وہ لوگ جو مظلوم کی مظلومیت سے تس سے مس نہیں ہوتے، ان کی مثال پتھروں کی سی ہے، بلکہ پتھروں سے بھی تو بعض اوقات چشمے ابلتے ہیں، ان کے دل پتھروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ انسان جو مظلوم کی مظلومیت سن کر تس سے مس نہیں ہوتا، ان کے دلوں کو قرآن کریم نے پتھر سے بدتر قرار دیا، اس لیے کہ پتھروں سے بھی تو بعض اوقات چشمے ابلتے ہیں۔ وہ کیسا انسان جو مظلوم کی مظلومیت تو سنے مگر تس سے مس نہ ہو؟ تو ظاہر ہے کہ رونے والے کی آنکھوں قطع نظر اس کے کہ اس کا مذہب، اس کا مکتب، اس کی شخصیت کیا ہے، روتا ہے تو خود بخود انسان اس کی طرف کھینچ جاتا ہے۔ اب جب کھینچتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کیوں روتے ہو، کائی کے لیے روتے ہو؟ حضرت کا ہدف یہی تھا وصیت کرنے کا۔ جب وہ پوچھیں گے تو حضرت کے اوصاف بتائیں گے کہ تمہیں نہیں پتا فرزند رسول خدا امام پنجم جو نور رسالت کا جز تھا، جو سرور کائنات کے نور کا ٹکڑا تھا، جس سے مدینہ منور تھا، روشن تھا، دین کی روشنی تھی، دین کا چراغ تھے، وہ چلے گئے تو ظاہر ہے کہ کچھ حضرت کے اوصاف بتائیں گے۔ دوسرے سال آئے، پھر دیکھا کہ پھر وہی رو رہے، پھر سوال کریں گے اس دفعہ کیوں رو رہے ہو؟ اب ظاہر ہے کہ جو گزشتہ سال بات کہی تھی وہ تو نہیں کہیں گے، اب آگے بڑھیں گے۔ 10 سال میں حضرت نے یہ کوشش کی کہ 10 سال کے عرصے میں کم سے کم ان رونے والوں کے توسط سے امام پنجم کی سیرت تمام مسلمانوں تک پہنچ جائے، تمام مسلمان سمجھ جائیں کہ فرزند رسول خدا امام پنجم کیا تھے، اور اسی کے حوالے سے سرور کائنات کے آل پاک کی سیرت بیان ہو۔ تو یہی ہدف تھا، اور اسی طرح سے ان مجالس کا جو رونے کی خاطر احادیث نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے، اس کا اصل ہدف یہی ہے۔ جب ہم رونے کے لیے آئے تو کس پر؟ حسین پر۔ حسین کون تھے؟ ان کی سیرت کیا تھی؟ ان کا کردار کیا تھا؟ کس پر روئیں؟ شہزادی زینب پر۔ زینب کون تھی؟ زہرا کی بیٹی۔ زہرا کی بیٹی ان کی خود اپنی شخصیت کیا تھی؟ شخصیت زینب پر گفتگو ہوگی، رسول اور سرور کائنات اور ان کے آل پاک کی سیرت پر گفتگو ہوگی۔ بس مجلس حسین ایک تو قرآن کے احکام کے تحت اور ایک خود حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق اور ایک امام پنجم کی اس وصیت کے مطابق اس مجلس کا لباس ہدف سیرت و کردار آل محمد کا ذکر، اور سیرت و کردار کا ذکر صرف سننے کی حد تک نہیں، سمجھنے کے لیے، صرف سمجھنے کی حد تک نہیں، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کے لیے، صرف عمل کرنے کی حد تک نہیں بلکہ اس عمل پر قائم رہنے کے لیے، یہ ہدف ہے ان مجالس کا۔ اگر اس ہدف میں ہم کامیاب ہیں تو یقین جانیے بقول آیت اللہ مشکینی کی کتاب المواعظ العددیہ کے، جس میں مومن کے 10 اوصاف بتائے حضرت صادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نے، اس میں فرمایا کہ ہاں یہ ان درجات میں سے ایک پہلے درجے پر، ایک دوسرے درجے پر، تیسرے، ایک چوتھے، 10ویں درجے پر، اگر ہم اس ہدف پر جتنے قریب ہیں اتنے ہم 8ویں درجے، 7ویں درجے، 9ویں درجے، 10واں درجہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے جو میثم و حجر ابن عدی و رشید ہجری کا درجہ ہے، جہاں تک شاید ہم نہ پہنچ سکیں، کہ جنہیں گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اور لے جا کر ان کی انگلی کو اس انگلی سے کاٹنا شروع کیا تھا رشید، جو حضرت امیر کے انتہائی مخلص صحابی، جب معاویہ نے 30 افراد کو گرفتار کیا تھا ان میں سے ایک میثم تمار تھے، ایک رشید تھے، ایک ساسا ابن سوہان تھے، ایک تیرما ابن عدی تھے جو حضرت کے خطوط لے جایا کرتے تھے۔ ان میں سے رشید کو جب معاویہ نے قتل کا حکم دیا تو خود معاویہ نے اپنے ہاتھ میں استرا لیا، اس انگلی کو کاٹا، کہا رشید ہم نے سنا تجھے علی سے بڑی محبت ہے۔ رشید نے کہا ہاں یقیناً میری محبت ہے۔ تجھے کتنی محبت ہے؟ تو قبیلے کا سردار ہے اور تو فقیہ ہے، فقیہ کوفہ ہے،
حافظ قرآن ہے، تیری سیرت، تیرا کردار، تو مسجد کوفہ میں بیٹھ کے مسائل اور احادیث بیان کرتا ہے، علی کی محبت سے دستبردار ہو جا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، ہم تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو رشید نے کہا معاویہ تو مجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنے دین کو چھوڑ دوں، میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میرے دین کا نام علی کی محبت ہے، میرے ایمان کا نام علی کی محبت ہے۔ معاویہ تو مجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں قرآن کو چھوڑ دوں، میں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ قرآن کا نام علی کی محبت ہے، میں نہیں چھوڑ۔ اچھا تو نہیں چھوڑتا، تو ہم دیکھتے ہیں کتنی محبت ہے۔ اس طرح سے اس انگلی کو کاٹا، جب خون نکلا تو خون کے ہر قطرے سے یا علی کی صدا آتی تھی، پھر اس انگلی کو ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں کاٹی، پھر دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی، اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے صرف بدترین اذیت دینے کے لیے کہ کتنی علی کی محبت ہے۔ درست ہے کہ ولایت کی منزلیں ہیں، بقول حضرت آیت اللہ باقر الصدر شہید رضوان اللہ تعالی علیہ کے ولایت کی منزلیں ہیں، یہ وہ اشخاص تھے جو آخری منزل پر فائز تھے، ہم وہ اشخاص ہیں جو علی صرف پہلی منزل پر ذکر کی حد تک، یعنی ذکر اور اظہار مودت و محبت کی حد تک ہیں۔ وہ اشخاص تھے جو اظہار مودت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا حق دلانے کے لیے جان دے دی ان کی راہ میں۔ رشید ہے، عمار یاسر، میثم تمار، یہ وہی ہستیاں ہیں۔ بہرحال ہم اس مجلس سے جو نتیجہ ہم نکالے وہ یہ کہ سیرت و کردار آل محمد سے نزدیک ہونا، خواہ مصیبت ہو خواہ وہ خوشی ہو۔ اسی لیے مومن کی جو نشانی بتائی امام پنجم نے، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، بنابر اس حدیث مبارک کے بس 2 جملے آپ دیکھیے، یعنی آل محمد کی سیرت عجب منزل ہے۔ حضرت خلیل خدا جب واپس منا سے آئے تھے تو حضرت حاجرہ قصص الانبیاء خطیب بغداد کی بھی ہے، اور اسی طرح سے ہمارے آیت اللہ سید نعمت اللہ جزائری کی بھی ہے قصص الانبیاء۔ جب حضرت ابراہیم مینا سے آئے تھے حضرت اسماعیل کو لے کر، حضرت حاجرہ کو چونکہ حضرت ابراہیم کی روانگی کے بعد شیطان نے خبر دی تھی کہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کہاں لے کے گئے، حضرت حاجرہ باوجود اس کے کہ جلالت و عظمت قرآن کریم نے ان کی تعریف کی، وہ ظاہر نبی کی بیوی اور نبی کی ماں جس کی گود میں نبوت تربیت پائے اس دامن کی عظمت ہے، مگر اس کے باوجود دروازے پر منتظر تھی۔ جیسے ہی حضرت اسماعیل داخل ہوئے دوڑ کے گئی اور گلے سے لگایا، اور پھر حضرت اسماعیل کے گلے میں دیکھا چھری کا نشان ہے۔ صرف نشان دیکھ کر حضرت حاجر نے پوچھا میرے لال یہ کیا ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے پورا واقعہ جب بتایا تو اس واقعے پر تڑپ کے اتنی روئی، 3 دن کے بعد حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ چھری کا نشان دیکھ کے 3 دن کے بعد حضرت حاجرہ کا انتقال ہوا۔ اللہ اکبر! 18 جوانوں کی لاشوں کو شہزادی نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کل میں نے عرض کیا شہزادی کیا فرماتی تھی؟ سجدے کی حالت میں شہزادی فرماتی تھی ربی، اے میرے معبود میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں، تو نے ہمیں رسالت و نبوت سے نوازا، پھر امامت و ولایت سے نوازا، اور پھر اب آخر میں تو نے ہمیں شہادت سے نوازا۔ یہ صرف اسی خانوادے کا خاصہ ہے کہ یہی خانوادہ ہے کہ دنیا بھر کے غم کے پہاڑ ٹوٹے مگر علی کی بیٹی بس۔ آج چونکہ حضرت معصومہ کے سلسلے میں 2 جملہ عرض کرنے ہیں۔ حضرت معصومہ کربلا کے واقعے میں جو انسانی دل رکھتا ہے اس دل کو ہلانے کے لیے 2 واقعات ایسے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد اپنا غیر اس واقعے میں جذب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے شہداء کی شہادت پر میرے آقا چوتھے امام اتنے نہیں روئے، اس لیے آپ یہ تو دیکھیے حضرت حمزہ شہید ہے، آج حضرت حمزہ جو پیغمبر اکرم کے چاچا تھے ان پر ہم مجالس پڑھ کے کیوں نہیں روتے؟ حضرت جعفر طیار امیر المومنین کے سگے بھائی شہید ہیں، دونوں بازو کٹ گئے تھے، کیوں ہم ان کا ذکر کر کے کیوں نہیں روتے؟ واقعی کربلا کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں 2 ہستیوں نے جو رنگ بھرا ہے وہ کائنات انسانیت کے کسی واقعے میں وہ رنگ نظر نہیں آئے گا۔ وہ رنگ جو اس واقعے میں بھرا ہے 2 ہستیوں نے، ایک حضرت علی اصغر نے اور ایک حضرت معصومہ سکینہ نے۔ حضرت علی اصغر نے اس لیے دشمنوں کو رلایا، حرملہ ابن کاہل جب مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار نے حرملہ ابن کاہل سے پوچھا تو نے ایک ظالم کیا ستم کیا تھا؟ حرملہ رونے لگا تو مختار نے کہا تو اب کیوں روتا ہے؟ حرملہ کہتا ہے مختار تو نے ایسا سوال کیا
मुख्तार ने कहा तू कितना भी रो, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो हरमला ने कहा मुझे पता है आप जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तू क्यों रोता? मैं इसलिए रोता हूँ कि तूने मुख्तार जो सवाल किया है मेरे सामने पूरा मंजर आता है। ऐ मलऊन, वो मंजर जब अब तू तेरे सामने आकर तू रोता है तो उस वक्त क्यों नहीं रोया? तो हरमला कहता बखुदा मैं उस वक्त भी रोया था, उसके बावजूद तूने जुल्म किया। हाँ, तो क्या जुल्म किया? जब आखिर में हुसैन इब्न अली अपनी गोद में अबा के नीचे एक चीज लेकर आए जिसे हम कुरान समझ रहे थे, और जब मैदान में आकर निकाला तो पता चला एक मासूम बच्चे को लेकर आए हैं। कुरान नहीं बल्कि एक बच्चा है, गोद का बच्चा दूध पीता। जब लेकर आए और मैदान में लाकर अबा से निकालकर फौज शाम से फरमाया, ऐ फौज शाम की फौजें, अगर तुम ये समझते हो कि मैंने कोई गुनाह किया है तो तुम्हारा मुकाबला मुझसे है, मगर ये मेरा मासूम 3 दिन का प्यासा है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, इसे तुम ही उठा लो अपने हाथ में, 2 कतरे पानी के इसे पिला दो। जिस वक्त हुसैन ने ये कहा तो फौज शाम दीवारों की तरफ रुक करके रोने लगी। हरमला कहता इब्न साद ने मुझसे कहा हरमला क्या देख रहा है? इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। तो मुख्तार मैं बस तू बर्दाश्त कर ले, मैं तुझे बता दूं। तो मुख्तार कहता हाँ बता दे। मुख्तार मेरे पास जो तीर थे वो घोड़े के लिए थे, वो इंसान के लिए नहीं। मैंने वो तीर कमान में डाला और जब मैंने मासूम के हल्क मुबारक को निशाना बनाया तो एक मर्तबा हरमला कांपने लगा। मुख्तार ने कहा बता दे इसके बाद क्या हुआ? तो हरमला कहता है मुख्तार तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, नहीं तू बता दे। तो कहता जब मैंने मासूम के हल्क मुबारक को निशाना बनाया तो मैं कांपा, मेरे हाथ से तीर और कमान गिर गए। इब्न साद ने पूछा हरमला तू क्या देख रहा है और तू क्यों कांपता है? मैंने कहा इब्न साद तू मेरी जगह पर तो आके देख ले। इब्न साद ने कहा क्या बात है? इब्न साद मैं जब तीर को खींचता हूं तो एक शहजादी आती है और हाथों को बुलंद करके कहती है ऐ हरमला मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तेरा? तो मुख्तार ने कहा तू झूठ बोलता है, ऐ हरमला तू झूठ बोलता इसलिए कि मेरे आका हुसैन जब तक जिंदा थे कोई शहजादी खीमे से नहीं निकली थी, तू झूठ बोलता है। तो हरमला कहता मुख्तार तू सही कहता है, कोई शहजादी खीमे से नहीं निकली थी। तो मुख्तार पूछता फिर ये कौन थी? तो हरमला कहता बखुदा ये रसूल की बेटी ज़हरा, जिसने मैदान में आके कहा हरमला रुक जा, मेरे मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बस अब्बा बाजा 2 जुमले, आंसू के बीच में दुआ कबूल होती है। हाँ, एक यही मासूम है जिन्होंने दुश्मनों के दिलों को हिला दिया, जिन्होंने करबला में इनकलाब बर्पा कर दिया। और जानते हैं, और दूसरी मासूमा की शहादत ने तो शाम को फतह कर लिया, शाम को फतह कर लिया। ये मासूम जिनकी शहादत ने करबला को हिला के रख दिया, और वो मासूमा जो जिंदान शाम में शहीद हुई थी उसने शाम को हिला के रख दिया। इसलिए जब कहते हैं जब मेरे चौथे इमाम, जब यजीद ने मेरे चौथे इमाम को आजाद किया, वो वाक़या जो मैंने पहले पढ़ा है, अब मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, मगर जरा सा बस क्योंकि मासूमा की शहादत है, मासूमा की शहादत के सिलसिले में 2 जुमले अर्ज करता हूँ, उसके बाद इल्तिमा से दुआ। अब अल्लामा मिर्जा ने नफाइसुल अखबार में सन 1300 हिजरी के उलमा में से हैं, उसमें लिखा है कि आले रसूल रहा कैसे हुए, क्यों कर रहा हुए? खौफ खुदा की वजह से, खौफ रसूल की वजह से, या यजीद ने किस बुनियाद पर? लिखते नहीं, सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर वो मजबूर था रहा करने पर, न करता तो शाम में इनकलाब आ चुका था। कैसे? कहते हैं इस तरह से कि 1 साल सरवर कायनात के आले पाक जिंदान शाम में रही, और जिस जिंदान में थे उस जिंदान की कोई छत न थी, वो खराबा जिसकी कोई छत न थी। शहजादियां जब पलट के शाम आई थी तो हजरत उम्म सलमा जैसी हस्ती ने शहजादियों को नहीं पहचाना। शहजादी ज़ैनब के सामने खड़ी होकर हजरत उम्म सलमा पूछती है मेरी शहजादी कहाँ है? तो हजरत ज़ैनब फरमाती हैं अम्मा कौन सी शहजादी? मेरी शहजादी ज़ैनब। तो शहजादी ज़ैनब को कहना पड़ा अम्मा मैं ही तो हूँ ज़ैनब। तो हजरत उम्म सलमा कहती है आप और मेरी शहजादी, यानी शहजादियां, यह हालत की कोई पहचान। हाँ, उस जिंदान में 1 साल तक रहे। 1 साल के बाद हुआ क्या?
ایک شکاری شکار کھیلنے گیا تھا, ایک ہرنی کو زندہ پکڑ کر لایا. کیونکہ اس پر میری تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے, اب میں دلائل نہیں دوں گا کہ قرآن سے حیوانات کی گفتگو ثابت ہے. سورہ کاف میں کتے کی گفتگو اصحاب کاف سے, سورۃ النمل میں چونٹی کی گفتگو حضرت سلیمان ابن داؤد سے, سورہ نحل میں شہد کی مکھی کی گفتگو, قرآن سے حیوانات کی گفتگو ثابت ہے. یہ حوالہ دے دیا, آپ خود قرآن مطالعہ کیجیے. اب آئیے, ایک ہرنی کو لے کر آیا, ایک شامی شکاری شکار کھیلنے گیا تھا, سامنے کی پہاڑی پر ایک زندہ ہرنی کو پکڑ کے لایا, رسی میں باندھ کے یزید کو دینا چاہتا تھا. جب وہ گزر رہا تھا تو اسے احساس نہیں تھا, اس کا راستہ در زندان کے سامنے سے گزرتا تھا, اور جب در زندان کے سامنے آیا, جیسے ہی در زندان پر آیا تو ایک مرتبہ ہرنی رک گئی. ہرنی جب رک گئی تو ہرنی نے اپنا رخ زندان کی طرف کیا. زندان کا دروازہ اس طرح سے تھا, کوئی بند دروازہ نہ تھا. اسی لیے مجلسی لکھتے ہیں کہ دن بھر میرے چوتھے امام کو کھڑا رہنا پڑتا تھا پردہ کرنے کے لیے کہ کوئی گزرنے والا شہزادیوں کو دیکھے نہ. دن بھر میرے چوتھے امام کو دروازے پر, اسی لیے دروازے شبکے کی صورت میں تھا. ہرنی نے اپنا رخ در زندان کی طرف کیا, اور جب در زندان کی طرف کیا تو اب علامہ مرزا لکھتے ہیں ایک مرتبہ اس شکاری نے پلٹ کے پیچھے آیا اس کو دھکا دے کے لے جانے کے لیے. اتنا سا موقع ملا اس حیوان کو, اس نے کیا کہا, السلام علیکہ ایھا الامام الغریب, اے میرے غریب امام آپ پر میرا سلام ہو. اس نے پیچھے دیکھا کوئی نہیں, سامنے دیکھا کوئی نہیں. اس نے سوچا اس نے کس پر سلام کیا, یہ ہوا کیا, یہ ماجرا کیا ہے. یہ قریب آیا, اور قریب آ کر جب در زندان سے جان کے دیکھا تو اس نے کیا دیکھا, زہرا کے ننھے سے بچے زندان شام کی مٹی پر لیٹے ہوئے, خاک زندان پر لیٹے ہوئے. جب نے اس منظر کو دیکھا تو میرے چوتھے امام اٹھے. میرے چوتھے امام نے فرمایا, شکاری تو پیچھے ہٹ جا, میری پھوپھیاں بے ردا ہیں, تو پیچھے ہٹ جا. اور جب شکاری پیچھے ہٹا تو اب میرے چوتھے امام سے بس, میرے چوتھے امام نے اپنا کان اس ہرنی کے قریب کیا. اس ہرنی نے کیا کہا, ایک مرتبہ میرے چوتھے امام روتے ہوئے اٹھے, بلند ہوئے روتے ہوئے. تو شکاری تڑپ اٹھا. شکاری جب قریب آیا تو حضرت نے فرمایا, اے شکاری کیا تیرے معصوم بچے ہیں, تیری اولاد ہے؟ کہا میرے 4 بچے ہیں, خدا تیرے بچوں پر رحم کرے گا, تو اس ہرنی کو چھوڑ دے. کہا میں یزید کو دے کے انعام لینا چاہتا ہوں, اور در انعام خاص زندان ہی میں کیوں نہ ہو. در انعام تو یہی ہے جو دنیا و آخرت سے نوازتا ہے. میرے چوتھے امام نے فرمایا, جو یزید تجھے انعام دے گا اس سے بہتر انعام اگر میں تجھے دوں. اس نے جب انعام کا نام سنا تو ایک مرتبہ میرے چوتھے امام کے لباس کو دیکھا. وہ لباس جو 1 سال پرانا, یہ لباس جس کے جسم کا لباس تار تار ہو, وہ مجھے انعام کہاں سے دے گا. اس نے صرف یہ سوچا تھا. میرے معدن لطف و کرم امام نے فرمایا, تو نہ گھبرا, یہ میرے امتحان کی منزل ہے, تو نہ گھبرا, میرے قریب آ جا. جب وہ قریب آیا تو حضرت نے فرمایا, تو اپنا دامن تھام لے. جب اس نے دامن تھاما, دست امامت نے زندان شام کی مٹی اٹھا لی, اور جب دامن میں ڈال دی تو دامن کو دیکھا جواہرات سے بھرا ہوا. دامن کو لپیٹ کے کہا, اے خاک کو اکسیر بنانے والے, یہ تو انبیاء کی خوبی ہے جو خاک کو اکسیر بناتے ہیں, اور آپ اور زندان شام آپ کون ہے. تو حضرت نے فرمایا, میں اپنا تعارف کرا دوں گا, تو اس حیوان کو چھوڑ دے. بس ارباب آزا, میرے امام اس وقت تک تڑپ کر رو رہے تھے. اور جب اس نے کہا, اس نے فرمایا, اس نے آپ سے کیا کہا, آپ اس قدر تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں. تو جانتے ہیں حیوان ہو یا انسان, اولاد اولاد ہوتی ہے. اے صاحبان اولاد, میرے امام فرماتے, شکاری اس حیوان بے زبان نے مجھ سے یہ کہا, فرزند رسول, سامنے کی پہاڑی کے اوپر میرے 2 چھوٹے بچے ہیں, میں نے صبح سے اب تک دودھ نہیں پلایا ہے, مجھے چھڑا دیجیے, میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے پلٹ آؤں گی. جب اس نے یہ جملہ سنا تو وہ پلٹ کے اس نے ہرنی کو, بس یہاں تک میں اس واقعے کو روک کے عرض کرتا ہوں, اولاد اولاد ہوتی ہے. اے صاحبان اولاد, خواہ وہ انسان ہو یا حیوان, ہائے سکینہ جو ماں کو پکارتی تھی اور بابا کو جب پکارتی تھی, شہزادی جب بابا کو پکار کے روتی تھی, آدھی رات کو جب شہزادی رونے لگی
اور جب شہزادی کی رونے کی صدا بلند ہوئی، اہل حرم جب رونے لگے تو یزید نے کسی کو بھیجا، جا کے معلوم کرو کیا بات ہے، قیدی کیوں روتے ہیں، کیونکہ محل کے قریب زندان تھا۔ اور جب آیا معلوم کرنے والا تو اس نے معلوم کیا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے چوتھے امام نے فرمایا، اے آنے والے، میری ایک چھوٹی سی بہن ہے، بابا کو یاد کر کے روتی ہے، ابھی ابھی نیند سے اٹھی تھی، کہتی ہے ابھی میرے بابا آئے تھے، کہاں گئے؟ بابا کو یاد کر کے میری چھوٹی بہن روتی ہے۔ تو یزید نے جب یزید کو اطلاع دی، یزید نے تشت میں سر اقدس کو رکھا اور رکھنے کے بعد کہا معصوم بچی ہے، شاید نہ پہچانے، لے جاؤ معصومہ کے سامنے۔ جب آقا کا سر اقدس آیا اور جب آیا تو شہزادی سکینہ شہزادی زینب کا دامن تھام کے کہتی پھوپھی اماں، میں نے کھانا تو نہیں مانگا تھا، میں نے بابا کے لیے کہا تھا۔ شہزادی کہتی ہے بیٹے کھانا نہیں آیا، بابا آئے ہیں۔ اور جب دسترخوان کو ہٹایا اور جب حضرت سید الشہداء کا سر اقدس دیکھا، معصومہ نے بابا کہہ کے جب سینے سے سر اقدس کو لگایا اور 2 دفعہ بابا کہا، تیسری دفعہ معصومہ کی آواز بند ہو گئی۔ اب جو دیکھا تو معصومہ اس دنیا سے رحلت کر چکی تھی، بس صاحبان اولاد 2 جملے، معصومہ اس دنیا سے رحلت کر چکی تھی۔ اب جب دیکھا معصومہ بے ہی سے اور معصومہ شہادت، معصومہ کی زندان شام میں شہادت واقع ہوئی اور شہادت کے بعد ایک شامی خاتون کو بلایا۔ جب شامی خاتون کو بلایا غسل دینے کے لیے، جب وہ شامی خاتون آئی اور اس نے جب غسل دینا چاہا تو شامی خاتون نے یہ کہہ کے غسل دینے سے انکار کیا، اس معصومہ کا جسم بالکل سبز ہو چکا ہے، میں غسل نہیں دے سکتی، میں غسل نہیں دے سکتی اس لیے کہ کوئی بیماری ہے۔ تو شہزادیوں نے کہا نہیں شامی خاتون، یہ کوئی بیماری نہیں، یہ شمر کے تازیانے ہیں، جب بابا کہتی تھی تو تازیانے پڑھتے تھے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،